معزز حاضرین جمعہ، عزیز ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، تمام قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، کبریائی، بزرگی اس وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو اکیلا تنہا خالق، مالک اور رازق ہے۔ اس وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو انسان کی شکل و صورت کو نہیں دیکھتا، جو انسان کے مال کو نہیں دیکھتا۔ اس وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو انسان کی سیرت اور انسان کے اعمال کو دیکھتا ہے۔ تمام قسم کی تعریف اور توصیف اس وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اس روئے زمین کے اندر پیدا فرمایا، اور پیدا فرمانے کے بعد یوں ہی ادھر ادھر بھٹکتے ہوئے نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رشد ہدایت کی خاطر، ہماری رہنمائی کی خاطر بے شمار انبیاء علیہ السلام اس روئے زمین کے اندر مبعوث فرمایا۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو جملہ تمام انبیاء علیہ السلام پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری پیغمبر امام الانبیاء سید المرسلین خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین اکرام، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی دو آیتیں پیش کی ہے۔ اس مناسبت سے آج کا ہمارا اس خطبہ جمعہ میں میرا منتخب کردہ عنوان ہے، جو میرا ٹاپک ہے، وہ ہے اطاعت رسول میں صحابہ اکرام کی کردار۔ معزز سامعین اکرام، اسلام کی خصوصیات میں سے ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ یہ ایک مکمل دین ہے، اور اس میں زندگی کے تمام شعبوں میں پیش آنے والے مسائل کے متعلق واضح تعلیمات موجود ہیں۔ اس لیے شاعر نے اس میں کمی بیشی کرنے کی کسی کے لیے کوئی گنجائش نہیں چھوڑی، لیکن افسوس ہے کہ آج مسلمان نہ صرف اسلام کی ثابت شدہ تعلیمات سے انحراف کرتے جا رہے ہیں، بلکہ غیر ثابت شدہ چیزوں کو اس میں داخل کر کے انہی کو اصل اسلام تصور کر رہے ہیں۔ حالانکہ جب دین مکمل ہے اور اس کی ہدایات واضح، عالمگیر اور ہمیشہ رہنے والی ہے، تو نئے نئے کاموں کو ایجاد کر کے انہیں اس کا حصہ بنا دینا کیسے درست ہو سکتا ہے؟ جیسے کہ اللہ رب العالمین نے سورہ مائدہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی، اور اسلام کو بہترین دین تمہارے پسند کر دیا۔ سو اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمارا دین ہمارے لیے مکمل کر دیا، ورنہ اگر اسے نامکمل چھوڑ دیا جاتا تو ہر شخص جیسے چاہتا اس میں کمی بیشی کر لیتا، اور یوں دین لوگوں کے ہاتھوں میں کھلونا بن کر رہ جاتا۔ معزز سامعین اکرام، اللہ رب العالمین نے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے ان کو شرک کی دلدل اور تاریکی سے نکال کر توحید کی روشنی میں لانے کے لیے اپنی زندگی امن و امان، پیار و محبت کے ساتھ گزارنے کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کی شکل میں قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ایک دستور حیات پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، اور اس میں بیان کیے گئے احکام کی وضاحت اور تفسیر کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو ہمارے لیے آئیڈیل بنایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک عمل اور سنت کو جو چیز بیان کرتی ہے اسے ہم حدیث کے نام سے جانتے ہیں، جو قرآن کی طرح اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ جیسے کہ اللہ رب العالمین نے سورہ نجم آیت نمبر 3 اور 4 میں ارشاد فرمایا،
وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے بلکہ آپ وہی کہتے ہیں جو اللہ رب العالمین آپ کی طرف وحی کرتا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ قرآن کی طرح حدیث بھی وحی ہے اور قرآن و حدیث دونوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر کوئی ان دونوں میں سے کسی ایک کا انکار کرتا ہے یا دونوں میں سے کسی ایک پر عمل کرتا ہے تو گویا وہ دین اسلام سے خارج ہے، گویا وہ دین اسلام سے خارج ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور رسول کی اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول نے روک دیا ہے اس سے فوراً رک جاؤ اور جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا اس پر عمل کرو۔ اسی بات کو اللہ رب العالمین نے سورہ حشر کے اندر اس طرح بیان کیا کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ کہ رسول جو تمہیں دے اسے لے لو اور جس چیز سے وہ منع کر دے اسے رک جاؤ۔ اسی کو اطاعت رسول کہتے ہیں جس کے بغیر نجات ممکن نہیں۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو ہم تک مکمل طور پر امانت اور دیانت داری کے ساتھ جن لوگوں نے ہم تک پہنچایا ہے ان کو ہم صحابہ کے نام سے جانتے ہیں۔ اور صحابی اس شخص کو کہا جاتا ہے جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہو اور آپ کو زمانہ پایا اور حالت ایمان میں اس کی وفات ہوئی اور ان سے محبت ایمان کا حصہ ہے جن سے اللہ رب العالمین راضی ہوا اور رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی خوشخبری دنیا میں ہی سنا دیا، جن کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهب ما بلغ مد احدهم ولا نصیفا کہ تم میرے صحابہ کو گالی نہ دو، تم میرے صحابہ کو گالی نہ دو۔ اگر تم میں کا کوئی شخص خود پہاڑ کے برابر بھی سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تو میرے صحابہ کے ایک مد یا آدھا مد خرچ کرنے کے برابر بھی نہیں پہنچ پائے گا۔ یہ وہ صحابہ کرام ہیں جن کی اطاعت اور ان کے طریقے پر چلنے کا ہم سب کو حکم دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین مہدیین کہ تم میری اور میرے صحابہ کی سنت کو سے تھام لو۔ وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ۔ محترم سامعین کرام، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی اور ان سے راضی ہو گیا، اور کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے طریقے اختیار کرنے کا حکم دیا؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ انہوں نے دین اسلام کو ہی اپنی زندگی کا مقصد بنایا، اللہ اس کے رسول کے ہر حکم پر عمل کیا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو ہمارے لیے آئیڈیل بنا کر آپ کی زندگی کو اس عمل کیا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوال کا جواب یہ ہے کہ انہوں نے دین اسلام کو ہی اپنی زندگی مقصد بنایا، اللہ اس کے رسول کے ہر حکم پر عمل کیا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو ہمارے لیے آئیڈیل بنایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر عمل اور سنت کو جو چیز بیان کرتی ہے سب حدیث کے نام سے جانتے ہیں۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم ہر ادا کو ہم تک مکمل طور پر امانت اور دیانتداری کے ساتھ جن لوگوں نے ہم تک پہنچایا ہے ان کو ہم صحابہ کے نام سے جانتے ہیں۔ سوال کا جواب یہ ہے کہ انہوں نے دین اسلام کو ہی اپنی زندگی کا مقصد بنایا، اللہ اس کے رسول کے ہر حکم پر عمل کیا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو ہمارے لیے آئیڈیل بنایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر عمل اور سنت کو جو چیز بیان کرتی ہے اسے حدیث کے نام سے جانتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی اور ان سے راضی ہو گیا؟
اور کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے طریقے اختیار کرنے کا حکم دیا؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ انہوں نے دین اسلام کو ہی اپنی زندگی کا مقصد بنایا، اللہ اس کے رسول کے ہر حکم پر عمل کیا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو اپنے نمونہ بنا کر اپنی زندگی کو اس طرح گزارا۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چھوٹی سے چھوٹی سنت پر عمل کیا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی سے چھوٹی سنت پر عمل کیا، اور اللہ اس کے رسول کے خاطر اپنی جان بھی قربان کرنے پر ذرہ برابر پیچھے نہیں ہٹے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی سنت پر عمل کیا۔ میں آپ حضرات کے سامنے صحابہ کرام کی چند واقعات بیان کروں گا جن سے یہ معلوم ہوگا کہ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طریقے پر عمل کرنے کے لیے کس قدر حریص ہوا کرتے تھے۔ ترمذی کی روایت ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہوئے سنا کہ ہمیں حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ دینے کا حکم فرمایا۔ اس حکم کی تعمیل کے لیے میرے پاس مال تھا، میں نے اپنے آپ سے کہا اگر میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کبھی سبقت لے جا سکا تو آج سبقت لے جاؤں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنا آدھا مال لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اے عمر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑائے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں ان کے لیے آدھا مال لے کر آیا ہوں۔ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو کچھ ان کے پاس تھا وہ سب کچھ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑائے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں ان کے لیے اللہ اس کا رسول چھوڑایا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے دل میں کہا کہ میں ان سے کسی چیز میں آگے نہ بڑھ سکوں گا۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا۔ دیکھیے کس طریقے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حکم پر اپنی زندگی کا پورا اثاثہ، پوری دولت آپ کے سامنے لا کر رکھ دیا، اور اپنے گھر میں صرف آپ کی اور اللہ کی محبت کو چھوڑا۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حجر اسود کے پاس آئے اور اسے بوسہ دے کر کہا کہ میں خوب جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے، نہ تو نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ نفع۔ اگر میں نے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتی ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں کبھی تجھے بوسہ نہ دیتا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ وہ کام ہے جسے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمایا، بس ہم نہیں چاہتے کہ اسے ترک کر دیں۔ اسی طرح ابن عمر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ ایک صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ ہم ابن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ کسی سفر میں تھے تو ہمارا گزر ایک جگہ سے ہوا تو ابن عمر نے دوسرا راستہ اختیار کیا، اس جگہ سے تھوڑا ہٹ کر چلے۔ تو ابن عمر سے پوچھا گیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا کہ آپ اس جگہ سے تھوڑا ہٹ کر چلے؟ تو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر اسی طرح کرتے دیکھا تو میں نے بھی ایسے کیا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ صحابی رسول کس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا پر عمل کرتے تھے، ایک ایک ادا پر عمل کرتے تھے بھائی۔ اور ایک واقعہ حضرت امام بخاری نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے، اس واقعے سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر محبت کرتے تھے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ عروہ بن مسعود جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں کفار کی طرف سے وکیل بن کر آتا ہے اور صحابہ اکرام کو دیکھتا ہے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب دھن پھینکتے ہیں، یعنی اپنے منہ سے تھوک پھینکتے ہیں، تو کوئی نہ کوئی صحابی اسے اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور اسے اپنے چہرے اور بدن پر مل لیتے ہیں۔ جب صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کا حکم دیتے ہیں تو اس کی فوراً تعمیل کی جاتی ہے۔ جب صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے ہیں تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال شدہ پانی کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ جب صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے ہیں
تو صحابی اپنی آواز کو بس کر لیتے ہیں اور انتہائی تعظیم کے باعث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نظر جما کر بھی نہیں دیکھتے۔ اس کے بعد عروہ اپنے ساتھی کی طرف لوٹ گیا اور ان سے کہنے لگا، اے قوم، اللہ رب العزت کی قسم، میں عظیم الشان بادشاہوں کے دربار میں وفد لے کر گیا ہوں، میں قیصر و کسریٰ اور نجاشی جیسے بادشاہوں کے دربار میں حاضر ہوں، لیکن خدا کی قسم میرے کوئی ایسا بادشاہ نہیں دیکھا کہ اس کی درباری اس کی اس طرح تعظیم کرتے ہو جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ان کی تعظیم کرتے ہیں۔ اسے امام بخاری، احمد اور ابن حبان روایت کیا ہے۔ محترم سامعین کرام، ان تمام واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر ایک چیز سے کس قدر محبت کرتے تھے اور آپ کے ہر حکم پر فوراً عمل کرتے تھے اور آپ کی ہر ایک ادا پر عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ لیکن آج ہمارا طرز عمل کیا ہے؟ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے کسی اور کو اپنا آئیڈیل نمونہ بنا لیا ہے۔ آج ہم نے اللہ رب العالمین کی فرض کی گئی چیزوں پر عمل کرنا تو دور، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی سنتوں پر عمل کر سکتے ہیں۔ پھر بھی ہم دعویدار ہیں، ہم دعوے کرنے والے ہیں کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں۔ میں نوجوانوں، محبت تو صرف منہ سے بولنے کا اور بول کر اظہار کرنے کا نام نہیں، بلکہ اصل محبت تو یہ ہے کہ ہم آپ کی زندگی کو آئیڈیل بنا کر آپ کے ہر عمل اور آپ کی ہر سنت پر عمل کریں، تب جا کر ہم حقیقی معنی میں نبی سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ میرے بھائیو، صحابہ کرام کی زندگی کا مطالعہ کرو، پڑھو، اسٹڈی کرو تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ واقعی اسلام کی خاطر صحابہ کرام نے کتنی قربانیاں پیش کی اور کس طریقے سے ان کے اندر کتاب و سنت پر عمل کرنے کا جذبہ تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر محبت تھی۔ آج ہمارا طرز عمل کیا ہے؟ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے کسی اور کا اپنا آئیڈیل بنا لیا۔ آج ہم نے اللہ رب العالمین کی فرض کی گئی چیزوں پر عمل کرنا تو دور، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی سنتوں پر عمل کر سکتے ہیں۔ پھر بھی ہم دعویدار ہیں، ہم دعوے کرنے والے ہیں کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں۔ محبت تو صرف منہ سے بولنے کا اور بول کر اظہار کرنے کا نام نہیں، بلکہ اصل محبت تو یہ ہے کہ ہم آپ کی زندگی کو آئیڈیل بنا کر آپ کے ہر عمل اور آپ کی ہر سنت پر عمل کریں، تب جا کر ہم حقیقی معنی میں نبی سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ میں اس شعر کے ساتھ اپنی تقریر ختم کرتا ہوں کہ خون سے چراغ دل جلایا صحابہ نے، خون سے چراغ دل جلایا صحابہ نے، رسم وفا کو خوب نبھایا صحابہ نے، خود کو تو ایک قطرہ پانی نہ مل سکا، خود کو تو ایک قطرہ پانی نہ مل سکا، بدر احد میں خون پلایا صحابہ نے۔ ایسی نماز کون ادا کرے گا زمانے میں، ایسی نماز کون ادا کرے گا زمانے میں، سجدہ کیا تو سر نہ اٹھایا صحابہ نے۔ اللہ ہم سب کو مکمل طور پر دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین تو ہم سبوں کو صحابہ کرام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین جو ہمیں سے بیمار ہے اللہ انہیں تو شفاء کاملہ واجلہ عطا فرمائے۔ الہ العالمین جب تم ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھ، ایمان و اسلام پر زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان و اسلام پر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔